شاداد کون تھا؟ اس واقعے کا ذکر میں کچھ یہاں سے شروع کروں گی کہ ایک مرتبہ اللہ عز و جل نے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت سے پوچھا کہ تو نے اب تک بے حساب لوگوں کی روحیں قبض کی ہیں، کیا تجھے کسی کی روح قبض کرتے وقت بہت دکھ یا افسوس ہوا ہے؟ تو ملک الموت نے جواب دیا کہ ایسا 2 دفعہ ہوا کہ روح قبض کرتے ہوئے مجھے بہت افسوس ہوا۔ تو اللہ نے کہا، بتاؤ کون سی 2 دفعہ؟ پہلا موقع تو وہ تھا کہ ایک کشتی سمندر میں سفر کر رہی تھی اور وہ بحر میں پھنس گئی تھی آپ کے حکم سے۔ اچانک طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، بالآخر کشتی ڈوب گئی، تباہ و برباد ہو گئی، جتنے لوگ سوار تھے سب مر گئے سوائے 2 مسافروں کے، ایک خاتون اور ایک اس کا نوزائیدہ بچہ بچ گئے۔ یہ دونوں ماں بیٹے کشتی کے تختے پر سمندر کی لہروں پر بہے جا رہے تھے اور ایک تیز ہوا کے جھونکے نے ان دونوں کو سمندر کے کنارے پر پھینک دیا۔ لیکن اے اللہ، اس وقت آپ کا حکم ہوا کہ اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لو۔ میں نے آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی، لیکن اس وقت مجھے بہت افسوس ہوا۔ اور دوسرا موقع جب شام کا بادشاہ، جس نے کئی سال محنت کروا کے ایک خوبصورت جنت بنوائی، نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہونے چلا تھا، جب اس کی جنت مکمل ہو چکی، اس نے کہا تھا جنت تیار ہونے کے بعد میں اس میں قدم رکھوں گا۔ جب اس بادشاہ کو بتایا گیا کہ جنت تیار ہو چکی ہے تو وہ کئی ہزاروں کا لشکر لے کر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہزاروں لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، ابھی اس نے اپنی بنائی جنت پہ پہلا قدم رکھنا ہے، اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی لگام پر تھا اور دوسرا پاؤں ابھی زمین پر پہنچا بھی نہ تھا کہ آپ کا حکم ہوا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ اے اللہ، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، لیکن اس لمحے مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ تب اللہ نے فرمایا کہ جس بچے کی روح تو نے سمندر کے کنارے قبض کی تھی، اس بچے کی پرورش کیسے ہوئی؟ ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ، آپ عالم الغیب ہیں، آپ غیب کا علم جانتے ہیں، اے پروردگار تو بتا۔ تب اللہ نے فرمایا، جب تو نے اس بچے کی ماں کی روح قبض کی تو میں نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کا خیال کرے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ اس بچے کے نیچے پھولوں کی سیج بچھا دیں۔ ہم نے سورج کو حکم دیا کہ اپنی تیز شعاؤں سے اس بچے کو محفوظ رکھے۔ ہم نے بادلوں کو حکم دیا کہ اس بچے سے ذرا فاصلے پہ برسے۔ پھولدار درختوں کی شاخیں ہمارے حکم سے جھک کر اس کے منہ میں پھلوں کا رس ڈالتی تھی۔ اس جزیرے میں ہم نے ایک شیرنی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ روز اسے دودھ پلائے، لیکن اس شیرنی کی وجہ سے ایک اور کام بھی ہوتا تھا کہ کوئی خطرناک جانور اس بچے کے قریب نہیں بھٹکتا تھا، اسے نقصان نہ پہنچے۔ اس جزیرے میں ہم نے پرندے بھیجے تاکہ وہ ہر وقت چہچہاتے رہیں اور بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہم نے ہوا کو حکم دیا کہ بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اے اسرائیل، وہ تنہا بچہ جب پرورش پا کر بڑا ہو گیا، ہم نے اس بچے کے پیر میں کانٹا تک نہ چبھنے دیا۔ دنیا جہان کی اسے نعمتیں عطا کی۔ پھر ایک روز یوں ہوا کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے اس طرف آیا اور اس کی نظر اس خوبصورت بچے پر پڑی۔ وہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوا، اس نے بچے کو اٹھایا
اور اپنے محل میں لے گیا۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس بادشاہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اے موت کے فرشتے، وہ بچہ جو کبھی سمندر کی لہروں میں اپنی ماں کے ساتھ تیر رہا تھا اور اس کی ماں بھی نہیں رہی، یہ بچہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ یہ بچہ جو کل تک اتنا بے یار و مددگار تھا، تخت و تاج کا مالک بن کر ہمارے بندوں کا تختہ الٹنے لگا۔ ایسا سرکش بن گیا، وہ میرے سارے احسانات بلا بیٹھا، اور ایسا سرکش نکلا کہ میرے مقابلے میں خود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اور پھر ایک روز میرا ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام اس کے دربار میں گئے میرا پیغام لے کر کہ اللہ کا فرما بردار بن جا، اللہ کی ربوبیت کو مان لے، خدائی کا دعویٰ نہ کر۔ تو بادشاہ نبی سے پوچھتا ہے کہ اگر میں خدا پہ ایمان لے کر آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو ایمان لے آئے گا تو اللہ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ تو وہ نبی سے پوچھتا ہے کہ جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے اسے بتایا کہ جنت میں کیا کیا ہوگا۔ وہ سنتا رہا چپ چاپ، اور پھر کہا اب بتا دیا جنت کیسی ہوگی، ایک کام کرو، جاؤ اور اپنے خدا سے کہہ دو نعوذ باللہ مجھے اس کی جنت کی ضرورت نہیں ہے، بہت پیسہ ہے، بہت غلام ہے، بہت کنیزیں ہیں، بہت مستری ہے، میں اپنی جنت بناؤں گا۔ اللہ ملک الموت کو بتا رہے ہیں کہ سالوں سال کی محنت سے اس نے جنت بنوائی، اور جب وہ بچہ اب بادشاہ بن گیا تھا، اپنی بنائی جنت میں داخل ہو رہا تھا، تب میں نے تجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے درس عبرت ہو۔ اگر اللہ سے سرکشی کرو گے تو یہ حال ہوگا۔ اے ملک الموت، اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ جس بچے پہ تجھے ترس آیا تھا وہ بچہ بڑا ہو کر شداد بنا تھا، یہی وہ شداد تھا۔ اے ملک الموت، تجھے 2 بندوں پہ ترس نہیں آیا تھا، وہ دراصل ایک ہی بچہ تھا جو اتنا بے اختیار تھا، یہ بڑا ہو کر میرے مقابلے میں آ کھڑا ہوا، یہ تھا شداد۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شداد نے کیسی جنت بنائی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب